ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے یوم دفاع پاکستان۔ ایک فرض نبھانا ہے مجھ کو، ایک قرض چکانا باقی ہے۔ ایک فرض نبھانا ہے مجھ کو، ایک قرض چکانا باقی ہے۔ کچھ خون کی بوندیں ہیں مجھ میں، ان کو بھی لٹانا باقی ہے۔ سفر میں جو میں نکلا ہوں میری ماں کی آنکھیں بھیگی ہیں۔ اے دوست ذرا ٹھہرو تو صحیح، ایک آنسو مٹانا باقی ہے۔ پاکستانی قوم نے کبھی جنگ میں پہل نہیں کی، لیکن یہ قوم دفاع کرنا خوب جانتی ہے۔ جارحیت کبھی کی نہیں اور دفاع میں کوئی کسر کبھی چھوڑی نہیں۔ دشمن بار بار آزما چکا ہے اور بار بار منہ کی کھا چکا ہے، اسی لیے جنگ ستمبر کی یاد میں آج یوم دفاع منایا جا رہا ہے۔ وہی قومیں دنیا میں اپنا وجود برقرار رکھتی ہیں اور زندہ رہتی ہیں جو اپنا مضبوط دفاع کرتی ہیں۔ پاکستانی قوم نے بھی 6 ستمبر 1965 کے شب غیر اعلانیہ جنگ کا مقابلہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ 6 ستمبر 1965 کی شب ہمارے ہمسایہ ملک بھارت نے رات کے تاریکی میں پاکستان پر حملہ کر دیا، لیکن سرحدوں کے محافظ جاگ رہے تھے۔ پاکستانی قوم نے لاہور کے جم خانہ میں چائے پینے کے دشمن کے ہاتھ چکنا چور کر دیے۔ قوم اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہو گئی۔ اور دیگر سامان کے ہی ڈھیر نہیں لگائے، نوجوانوں کی ٹولیاں دشمن سے دو دو ہاتھ کرنے گھروں سے نکل آئیں۔ آرمی چیف کے اس پیغام پر کہ ہر ایک فرد 1 روپیہ دے، وہ ایک ٹینک دیں، قوم نے بڑھ چڑھ کر چندہ پیش کیا۔ 1965 کو پاکستان پر شب خون مارا تو اس کا خیال تھا کہ راتوں رات پاکستان کے کئی حصوں پر قبضہ کریں گے اور ناشتہ لاہور کے پائے کھائیں گے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ شیر سویا ہوا بھی شیر ہی ہوتا ہے۔ عوام پاکستان اور افواج پاک نے مل کر دیوانہ وار دشمن کا مقابلہ کیا۔ سروں پہ کفن باندھ کر دشمن سے بھر گئے، جسموں سے بارود باندھ کر ٹینکوں کے آگے لے گئے۔ عوام نے اپنا سب کچھ دفاع وطن کے لیے قربان کر دیا۔ اس کا بہترین مظاہرہ 6 ستمبر 1965 کو کیا گیا۔ انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں بھی جرأت و بہادری کی وہ درجہ مثالیں قائم کی گئی کہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جائیں گی۔ یہ ایام فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ اگر قربانی کا حق ادا نہ کیا جائے، جان و مال کو وطن پر ترجیح دی جائے، ماں کی ممتا اپنے جگر گوشے کو قربان کرنے سے گریزاں ہو، بوڑھا باپ اپنے خاندان کا سہارا کھونے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر وطن اپنا وجود کھو بیٹھتے ہیں۔ قومیں تاریخ کا حصہ اور پارینہ قصہ بن جاتی ہیں اور آزادی کے بجائے غلامی کی زندگی قوموں کا مقدر بن جاتی ہیں۔ غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ذوق کے یقین پیدا تو کٹ